اللہ تعالیٰ جب ایک شریعت کسی پیغمبر کے ذریعے لوگوں کے لیے بھیجتا اور ایک شریعت ایک پیغمبر اللہ کا رسول لے کر آتا تو اس کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شریعت پر چلانے کے لیے لوگوں کو ایک اور نبی بھیج دیتا جو اسی پہلے والی شریعت پر لوگوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلاتا۔ جب وہ نبی چلا جاتا تو اس کے بعد پھر اور نبی آ جاتا۔ اس طرح نبی آ کر لوگوں کو شریعت کے مطابق جو پہلے سے نازل شدہ ہوتی اس پر چلاتے تھے، اور اس کے بعد پھر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کے مطابق ایک نئی شریعت نازل فرما دیتا۔ تو رسول اللہ کی شریعت لے کر جو آتے تھے اس کے بعد باقی جو نبی تھے پیغمبر تھے وہ اسی شریعت پر لوگوں کو چلاتے تھے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہوتے تھے، اس لیے ان کے پاس ان کتابوں کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا تھا، اور وہ اس کی دھرتی پر اس دین پر چلنے والے ہوتے تھے اور لوگوں کو سمجھانے والے ہوتے تھے۔ اس لیے جب اللہ کا پیغمبر موجود ہوتا تو اس دین کی اس شریعت کی حفاظت کا کوئی اور بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی بھیج دیتا تھا۔ تو اس لیے ان شریعتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ بھی نہ لیا، کیونکہ ان کی حفاظت پیغمبروں کے ذریعے ہو رہی تھی، ان کی اور کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب باری آئی شریعت محمدیہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا تھا اور آپ کے بعد کسی بھی ہستی اور کو نہیں بھیجنا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی اور لوگوں کو شریعت محمدیہ کے مطابق چلاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کا ذمہ اپنے لیے لیا، خود لے لیا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ہستی ایسی آتی یا آنا ہوتی جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی اس کے پاس آتی اور وہ معصوم ہوتا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سناتا اور لوگوں کو بتاتا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہ کرتا کہ اپنی حفاظت میں لیتا اس شریعت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بندوبست کے لیے اور کوئی امام بھیجنے ہوتے تو اس کا ذمہ لینے کی کیا ضرورت تھی کہ ایک کے بعد ایک امام آئے گا اور پھر جب وہ فوت ہو جائے گا تو دوسرا امام آئے گا، تو شریعت سمجھانے والے تو آ جاتے جس طرح بنی اسرائیل میں تھے انبیاء۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان شریعتوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن ادھر بھی اگر آنے ہوتے کوئی امام، وہاں پیغمبر تھے، جس طرح یہ تیلی شیعہ کہتے ہیں کہ امام تھے، شریعت سمجھانے والے، اللہ کی حجت تھے، اگر اللہ کی حجت موجود تھے دھرتی پر، اگر ان کے پاس بھی اسی طرح وحی آتی تھی، اگر وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شریعت کو جاننے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کا ذمہ اپنے ذمے کیوں لیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 9 میں، آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہمارے ہی ذمہ اس کی حفاظت ہے۔ کیوں حفاظت ذمہ ہے؟ کیونکہ اس شریعت کے سمجھانے والا جو اسی طرح سمجھا سکے جس طرح نبی سمجھاتے ہیں کوئی اور نہیں تھا۔ اسی لیے تو ہی صحابہ نے، تابعین نے اس دین کو حدیثوں کے ذریعے نقل در نقل راویوں کے ذریعے محفوظ کیا احادیث کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے قرآن مجید کی آیات کا، کیونکہ اس کا کوئی اور طریقہ کار نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ کوئی امام آئے گا تمہیں بتا دے گا، بس قرآن موجود ہے اور احادیث کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک اور امام نے آنا ہے وہ سمجھا دے گا۔ اس طرح بات نہیں تھی، اس لیے یہ دین احادیث بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروائیں صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، محدثین کے ذریعے، کہ یہ سارا دین کیونکہ اللہ کے ذمہ ہے اس کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، اگر کوئی امام ہوتا
تو اس کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے، اگر بندہ کوئی غور کرے، تدبر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی اور ہستی نہیں آنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو اور وہ لوگوں کو وہی دین صحیح طریقے سے سمجھا دے، بلکہ اس کے پاس وہی آئے کہ وہ اتنی معصوم ہو کہ ان سے کوئی غلط بات صادر ہی نہ ہو۔ تو ایسی ہستی کوئی نہیں آنی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل فرمایا ہے اور ہمارے ہی ذمہ ہے اس کی حفاظت۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی امام نہیں، کوئی امامت نہیں، اگر ہوتا کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ خود نہ لیتا۔